یہ سماج، ہمارا سماج جو سچا آئینہ ہے. میں ایک واقعہ سنا کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. آپ کے صرف 2 منٹ لینا چاہوں گا کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ جہاں تھوڑی بہت شادی طے ہوتی ہے تو ایکسچینج نمبر کر دیے جاتے ہیں اور لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں. تو ایک لڑکا لڑکی سے بات کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ کیا تیرے باپ کی یہ اوقات ہے کہ وہ مجھے جہیز میں کار دے دے؟ جملہ سنیے. لڑکے نے لڑکی سے یہ کہا کیا تیرے باپ کی یہ اوقات ہے کہ وہ جہیز میں کار دے دیں؟ تو لڑکی نے جو جواب دیا ہے وہ جواب سنیے. لڑکی نے جواب دیا کہ میرے باپ کی اوقات تو ہیلی کاپٹر دینے کی ہے. کیا تیرے باپ کی اوقات ہے کہ ہوائی اڈہ بنوا سکے؟ اس لیے اس سماج میں ایسی بہنوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو اس طرح کا جواب دے سکیں. جب ہمارا سماج اس طرح کا ہوگا اور جب گھروں میں دینی تعلیم دی جائے گی تو یقیناً ایک اچھا سماج ہو جائے گا. ایک اچھا سماج ابھر کر سامنے آئے گا اور ایک اچھا کردار سامنے ابھر کر کے آئے گا. اور اب میں اگلے خطیب تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور اس خطیب تک پہنچنے کے لیے میں 1-2 شعر اور میں سب سے پہلے حضور کا ایک فرمان پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، تم جن کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. اور حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے گا اللہ اس پہ لعنت برساتا ہے. آئیے میں ان مصروں کے ساتھ اگلے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں. وہ مرض جو لا دوا تھا یار اچھا ہو گیا. وہ مرض جو لا دوا تھا یار اچھا ہو گیا. آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا. کتنے لوگ ذرا سبحان اللہ کہیے بھائی. سب لوگ بہت بیٹھ گئے ایک دم. پیچھے کے لوگ شاید ابھی بیدار نہیں ہیں، سو گئے ہیں کیا آپ لوگ؟ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ. تھوڑا مجلس میں ایک تازگی پیدا کی. جی وہ مرض جو لا دوا تھا یار اچھا ہو گیا. آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا. اور عالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا یہ فیض ہے. عالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے. تربیت اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا. آئیے میں اس خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جو آپ کے سیتا پور کے مشہور مقرر ہیں اور صرف اس علاقے میں نہیں بلکہ آپ کی خطابت کا ڈنکا بجتا ہے اور آپ ہمیشہ قرآن و حدیث کا پیغام عام کر رہے ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ در حقیقت میں ان کے مضمون سے قریب آپ کو کرنا چاہتا ہوں. آئیے عظمت صحابہ اور صحابہ کی عظمت کے حوالے سے ہم گفتگو سنیں گے اور اس کے لیے میں ایک خطیب ذیشان کو آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہوں. میں بڑے ہی ادب سے نام لے رہا ہوں حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ضلع سیتا پور سے. حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصليا أما بعد إن الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام صدر جلسہ حضرت مولانا محمد آصف صاحب دامت برکاتہم. داعی جلسہ ہمارے ہمدم رفیق مکرم جناب حضرت مولانا قمر الزما صاحب دامت برکاتہم.
ناظم جلسہ، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، شعراء کرام، حاضرین، جتنا خوبصورت آپ جلسہ کرتے ہیں یہ آپ کے ایک بھلے اور اچھے اور نیک ہونے کی مثال، اس پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اور تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اہل علم کی جانب سے۔ اور یہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں انہیں آپ نے نہیں بٹھایا، چندہ کر کے آپ نے ایک پوسٹر چھاپ دیا، اس میں چند نام چھاپ دیے اور آپ سمجھے کہ آپ نے پیسہ خرچ کر دیا تو یہ اسٹیج پہ بیٹھے۔ اس کو دماغ سے نکال دیں، اس کے لیے تم 70 مرتبہ مجبور ہو۔ لفظ 70 جو ہے وہ گنتی کا نہیں، آپ یہ نہیں گنیے گا کہ 71ویں مرتبہ ہم مجبور نہیں۔ 70 مطلب ہوتا ہے ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور کرتے رہیں اور 70 مرتبہ کریں تو کہ 71ویں مرتبہ کریں گے تو قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ کہتے نا یار تم سے 70 بار کہا، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ تم سے 70 بار کہا، بھلے کاموں کے لیے کہا کرو کہ یار تم سے 70 بار کہا نماز پڑھو، تو ہو سکتا ہے اللہ کے قول اور تمہارے قول کے مل جانے سے شاید تمہیں لفظ 70 پہ نیکی بھی مل جائے۔ یہی ایک علامت ہے۔ اگر آپ کو اپنے دین کا استحضار ہے تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین مسلمان ہیں، اور اگر آپ کو اپنے دین کا استحضار نہیں ہے تو آپ دنیا کی بدترین قوم ہیں، مسلمان نہیں۔ کیونکہ اگر آپ میں اسلام نہیں تو آپ مسلمان نہیں، آپ ایک قوم ہو، اور قوم ہونے کی حیثیت سے آپ کا وجود دوسری قوموں کے برابر ہے، کوئی فضیلت نہیں۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، جن کے بارے میں کہا گیا پوری تفصیلات ہیں، تو کرسورا کا یہ جو جلسہ ہوتا بڑا خوبصورت ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ میں یہ دیکھ رہا ہوں یا تو انتظام یا اخلاص، دو میں سے کسی ایک چیز میں ہلکا سا کوئی فرق۔ اخلاص میں فرق اس لیے نہیں کہ اسٹیج پہ آپ کے علاقے اور دور دراز کے معزز ترین نائبین رسول موجود ہیں، یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے رسول کے نائبین بیک وقت ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ آپ کے گاؤں میں اگر اتنے قدم آ جائیں جو رسول کے نائب ہوں، جن کا اس دنیا میں اعزاز اور اکرام ہو، تو یہ آپ کے نصیب کی بات ہے، یہ آپ کے چندے کی بات نہیں ہے۔ دماغوں سے فطور نکالو، یہ جو چونی ٹھنی دے کے تم سمجھ رہے ہو کہ دین چل رہا ہے، چل نہیں رہا، بلکہ تم نہیں ہوتے تو دین نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ ہوتا نہیں ہوتا، دماغوں سے فطور نکالو۔ اللہ کی قسم ہمارے علماء نے تب بھی کام کیا جب قوم نے ساتھ دیا، اور تب بھی کام کیا جب قوم نے ان کی بغاوت کی۔ ہمارے علماء کے کردار سے تم کتنا واقف، تم اپنے علماء سے تعلق ہی کتنا رکھتے ہو جو ان کے کردار سے واقف۔ اہل علم کا براہ راست سنو، جتنے لوگ بیٹھے ہو میں ایک فضیلت کی بات سنا دوں، تم میں جتنے بیٹھے ہیں اگر اس مجمع میں کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، اللہ اس کو برکت دے، لیکن یقین سے سن لو جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین ہے، اس کی براہ راست نسبت ہے رسول سے، کوئی شک نہیں اس میں۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سنائی، مجھ سے پیشرو مقرر جناب حضرت مولانا مفتی محمد ہلال صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی قرآن حدیث سنائی، میرے بعد آئیں گے، اور مطمئن رہو زیادہ گھبراؤ نہیں، پہلو بدل رہے ہو۔ ہمیں بھی اچھی طرح احساس کہ تمہاری اور تمہارے شوق کے بیچ میں کانٹا وہ ہم ہیں اور آخری ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو مجھے اس کا احساس نہیں ہے؟ لیکن تم سے محبت بھی تو ہے، بنا کہے جا نہیں سکتے، کہیں گے بھی تو، اور کوئی میٹھی بات نکل جائے دعا کرو، ورنہ شاید اتنے کڑوی دوائیں ہیں جو بہرحال صبر کے ساتھ، اب دوا ہے تو صبر کے ساتھ ہی ہوگی۔
تو میں عرض کر رہا تھا جو حافظ قرآن ہے اس کی نسبت براہ راست رسول سے ہے، جو عالم دین ہے اس کی نسبت براہ راست رسول سے ہے۔ ان دونوں کے سوا آپ میں کوئی ہو، بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا منصب اور عہدے پہ فائز ہو، دنیا کا حاکم تنہا ہو، اگر وہ حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، اس کی نسبت رسول سے سوائے امتی ہونے کے کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ رسول عربی کے زبان مبارک سے جو کلمے نکلے ہیں ان کو لینے والے، اور تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کی قسم سنو، رسول اور ہمارے بیچ میں جو دین ہے نا، اسے بہت اچھی طرح سن لینا، رسول اور ہمارے بیچ میں جو دین ہے من وعن ویسے ہی ہے جیسے رسول نے بیان کیا، کوئی فرق نہیں۔ مکہ مکرمہ کے غار حرا میں جو آیت اقرا بسم ربک اتری ہے وہی کرسورا کے مدرسے میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، وہی آیتیں آپ مسلمان ہونے کے ناطے پڑھتے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ نہیں، وہ بات کی بات۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ براہ راست جو نسبت ہے اللہ کے رسول سے، اللہ سے۔ اب دوسری بات سنو کہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں جو صحیح دین ہے، رسول کا صحیح دین اگر ہم تک پہنچا ہے تو صرف ایک جماعت ہے، وہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ کی قسم، اگر کسی صحابی کے بارے میں اور سن لو اچھی طرح سے، رسول کے دور میں تین طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو ایمان پر تھے، ایک وہ تھے جو ایمان کے خلاف تھے، ایک وہ تھے جو ایمان اور شرک کے بیچ میں تھے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا۔ معاف کرنا، میں تمہیں اس زمرے میں نہیں رکھتا، میں تمہیں اتنا گرا نہیں دیکھتا، تم مسلمان ہو، کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، تم نمازوں کے پابند ہو، لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں کا رویہ مذبذبین کے درمیان والا۔ انہیں کبھی لگتا ہے کہ ادھر سے ہوگا، کبھی لگتا ہے ادھر سے ہوگا، کبھی لگتا ہے ہرے جھنڈے سے ہوگا، کبھی لگتا ہے پیلے جھنڈے سے ہوگا، کبھی لگتا ہے کالے جھنڈے سے ہوگا۔ انہیں لگتا ہی نہیں کہ ہمارے اللہ سے ہوگا، اللہ کی کتاب سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی مشیت سے ہوگا، اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا۔ مسلمانوں کے ذمہ کوئی بڑے کام نہیں ہے، تمہیں کامیاب ہونے کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا، تمہیں چھوٹا سا کام کرنا، صرف چھوٹا سا کام اور سب سے آسان کام تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں دنیا میں، صرف تمہارے رب راضی ہو۔ اس لیے کہ ما تشاءون، جو تم چاہو ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور اللہ نے یہ اپنی مشیت قرآن پاک کے سورہ کہف میں کھل کے کہی، رسول سے کہا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ یہاں پر ایک جملہ بولتی ہے، ہماری قوم بولتی ہے، ہماری قوم سیدھی بہت ہے نا، سیدھی تو ہے نا، بہت سیدھی ہے بیچاری، اتنی سیدھی ہے کہ پوچھو نہیں۔ سدھاپے میں بیچارے قرآن ہی بھول گئے، حدیث ہی بھول گئے، رسول ہی بھول گئے، شریعت ہی بھول گئے، گھر میں گھسے گاتے بجاتے ڈھول پیٹتے گھسے چلے آئے، بیچارے سلام بھول گئے۔ بڑے سیدھے، ان کے سیدھے ہونے کے آگے بہت سیدھے، اتنے سیدھے تو میں نے دنیا میں کبھی لوگ نہیں دیکھے۔ قصے پڑھا کرتے تھے کہ ایسے بھی سیدھے لوگ ہیں، یہ تو کہو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے سیدھے لوگ ہمارے سامنے۔ نماز ہی پڑھنا بھول گئے، روزے ہی رکھنا بھول گئے، زکوٰۃ ہی دینا بھول گئے۔ ارے بھائی بتائیں، ہمارے علماء نے بتایا کرے، یہ بھول جاتے ہیں بیچارے، سیدھے بہت ہیں۔ ان کے سدھاپے کی تو مثال قسم تو نہیں کھائی جا سکتی، مثال دی جا سکتی۔ بیچارے حج ہی کرنا بھول گئے، ان کا کسی سے جھگڑا ہوا معافی کرنا بھول گئے، انہوں نے زبان سے کوئی بات کہی اچھی بات کہنا ہی بھول گئے۔ اللہ کرے کہ تم اتنے بھڑکڑ نہ بولو، تھوڑا تمہیں یاد رہنا چاہیے۔ کوئی معجون ایسا آتا ہو، معجون ایک ہے،
اس بھولنے کا ایک معجون ہے جو موجودہ وقت میں مل رہا ہے مسلمانوں. ہمارے اشارے سمجھو آگے نہ جاؤ. جو معجون ہے نا یہ تمہارے لیے بنے ہیں. اللہ تمہارے رحم کرے. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دین اور شریعت کا مدار آج کے دور میں تمہارے علماء کے سوا کوئی نہیں ہے ہی تصور میں نہیں. ایک عالم کے بغیر یہ پوری قوم صرف ایک قوم ہے. آگے سنو، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بدتر ہیں. اس لیے کہ اگر جانور کھڑے کھڑے کھا لے تو حرام نہیں ہے، کھڑے کھڑے پی لے تو حرام نہیں ہے. لیکن آپ اگر کھڑے ہو کے کھا لے، آپ اگر کھڑے ہو کے پی لے تو آپ کے رسول نے منع کیا. نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما. ہمیں رسول نے منع کیا کہ ہم کھڑے ہو کے نہ کھائیں. لیکن اب تو بفے سسٹم ہی آ گیا. اب کیا کہنے، 4 پیسے آ جائیں تو یہ وقت کے، اب خدا بہتر جانے آگے کا جملہ سخت ہوگا، نہیں بولیں گے، نہیں تو آپ کہو گے کہ اتنا سخت تھوڑی کہا جاتا ہے. 4 پیسے تمہارے، اچھا جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کہتے ہم تو صبر کر رہے ہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے سب چھوڑ رکھا. پھر ہے، میں جو بات کر رہا مذاق نہیں کر رہا. دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. ایک وہ جن کے پاس پیسہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ برے لوگ ہیں. میری باتیں تو نہیں ہے، حدیث پاک میں اس کے تراجم موجود ہیں، علماء موجود ہیں. اب آپ اتنے علماء کا جمع غفیر لے آتے ہیں، یہاں تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. مضبوط بات بولی جائے. خیر ان سے ڈر کم لگتا ہے، اصل مفتی تو سامنے ہوتے ہیں، ڈر ان سے لگتا ہے. بے شک. اگر ایک گاؤں میں 3-4 مفتی ہوں اور آپ کو دیکھنا ہو کہ مفتی زیادہ اور کیسے مل سکتے ہیں تو آپ گاؤں کے قبرستان چلے جائیں. اگر 20 لوگ دفن کرنے آئے ہیں تو 19 مفتی ہیں. اکیلا وہ جو مفتی ہے وہی بیچارہ بیکار ہے، باقی 19 مفتی. اگر کرسورا میں نہیں ہوتا، کرسورا والے تو بس تسبیح ہے اور لوٹا ہے اور مسجد ہے اور مصلی اور اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یاسین اور الحمدللہ اور الرحمن اور اللہ لا الہ، بس یہی کام ہے. تم کوئی دوسرا کام نہیں کرتے. یہ ہم سمجھتے ہیں، باقی سچائی تو ہم بھی جانتے ہیں اور تم بھی جانتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، ہم بھی جانتے ہیں. 30 خوبصورت رومال ہے بھائی. نہیں، ارے نہیں، میلا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہوئے. ایک وہ جن کے پاس پیسہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، قرآن پاک نے تعریف کی ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو خرچ نہیں کرتے. یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، نیت کے سچے ہیں، اللہ دے گا تو خرچ کریں گے. اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہتے تو ہے ملے گا، خرچ کریں گے، اللہ آزمانے کے طور پہ دیتے ہیں، ان کے سارے پیسے گناہوں میں لگ جاتے ہیں. یہ میری بات نہیں، حدیث پاک میں 4 طرح کے طبقے ہیں. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جن کا ایمان کھلا ہوا تھا، جن کی گردنوں پہ تلواریں رکھی تھی اور ان کی زبانوں پہ احد اور احد چلتا تھا. تصور نہیں کر سکتے تم تصور نہیں کر سکتے. گردن پہ تلوار ہے. سوال ہوتا ہے یہ بتاؤ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ، تمہاری جگہ تمہارے محمد کو شہید کر دیا جائے. جواب آتا ہے سنو، محمد جہاں ہیں وہاں اگر ان کے قدم میں کانٹا چبھ جائے، میری گردن چلی جائے تو گوارا ہے، محمد کے کانٹا چبھنا گوارا نہیں. تم کیا جانتے ہو اس قوم کے بارے میں؟ سچ تم سے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ذہنوں کو بالکل صاف رکھو. دنیا میں اگر صحابہ پہ شک ہوا تو دین پہ شک ہے.
صحابہ دین کا ستون ہے، صحابہ دین کا معیار ہے۔ تم بتاؤ ایک بات، تم نے رسول کی نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ، سنی تم نے، تم کو رسول کی نماز کس نے بتائی؟ رسول زکات دیتے تھے، کس نے بتایا؟ حج کیا رسول نے تم کو، کس نے بتایا؟ رسول سچ بولتے تھے، کس نے بتایا؟ رسول جھوٹ سے منع کرتے تھے، کس نے بتایا؟ شراب حرام ہے، کس نے بتایا؟ سود حرام ہے، کس نے بتایا؟ والدین کی خدمت فرض ہے، اطاعت فرض ہے، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا تمہیں؟ صرف ایک جماعت ہے دنیا میں، اور اللہ کی قسم تم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے رسول اتنے خوبصورت انسان ہی تھے دنیا میں کہ ان کو سمجھنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ صحابہ پیدا کیے۔ بے شک اتنے خوبصورت انسان تھے، اور 1.25 لاکھ صحابہ کو سمجھنے کے لیے 2 ارب مسلمان پیدا کر دیے۔ تم جو ہو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سمجھنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ میرا جملہ تو نہیں، پوچھا گیا کسی صحابی سے تم کیوں آئے، اور تم صحیح بتا رہے تمہیں، تم پردھان جی کی مجلس میں جا کے سچی گواہی نہیں دے پاتے ہو، پردھان کی مجلس میں، اور کئی ودھائک جی بلا لے تو پھر خدا بہتر 5 کلو گھی لے کے جاؤ گے، ساتھ میں جھوٹ بول کے آؤ۔ نہیں تم نہیں، دوسرے لوگ، تم کہاں، تمہاری تو مثال الگ ہے یار، تم پھر تم بس تم ہی تم ہو، باقی کون کہاں ہے؟ اچھا اس قوم کا مزاج بھی بڑا عجیب ہے، اس قوم کو ہر مہینے ایک گانا دے دیا جاتا ہے، ہر مہینے ایک نیا گانا آتا نہیں آتا۔ اب زیادہ نہیں بولوں گا ورنہ تم مجھ پہ الزام رکھ دو گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ماڈرن ملا قسم کا آدمی، یہ سب اللہ کے ولی ہیں، یہ بیچارے نیک ہیں، ہم تم سے کھلے لفظوں میں بات کرتے ہیں۔ ہر مہینے ایک نیا گانا آ جاتا ہے، نہیں آتا؟ بچپن کے پیار سے لے کے اور آج کل جو چل رہا نیا والا جو چل رہا معلوم ہے تمہیں کیا معلوم ہوگا؟ پھر وہی بات آ گئی، تم نے تو موبائل اس لیے لیا ہے تاکہ تم صرف اس میں قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، قصے پڑھو۔ اچھا 24 گھنٹے میں جتنی بار تم موبائل کھولتے ہو تو کچھ پڑھی کے دم لیتے ہو، کھول لیا موبائل تو ایک پارہ تو پڑھنا ہے نا، ہے نا، ہے نا، بڑی عجیب قوم ہے، اللہ معاف کرے، ہیں اچھے لوگ، ہیں بڑے بھلے لوگ۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا، بات بیچ میں الگ ہو جاتی، حضرت والا کا وقت ہو رہا ہے، انہیں تشریف لانا ہے، اور چونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں ہمیں چاہیے کہ دل جمعی سے ان کی بات سنیں۔ یہ جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں ان کے حساب سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین کا حصہ نہیں ہے، جو مفتی صاحب نے کہا وہ بھی دین کا حصہ نہیں ہے، جو ناظم اجلاس کہہ رہے وہ بھی دین کا حصہ نہیں ہے۔ جب حضرت تشریف لائیں گے تو دین کی بات شروع ہوگی، تب یہ بیچارے آئیں گے غور سے۔ ان کا مجاہدہ دیکھو، کھڑے ہیں، اللہ صفا صفا کھڑے ہیں، کان لہم بنیان مرصوص، ایسے کھڑے ہیں بیچارے کہ اب ان کو کیا کہیں۔ ارے تم کو جو چاہیے ان کے گلے لگو، تم آرام سے بیٹھے ہو، یہ سردی میں کوہرے میں کھڑے ہیں، استقبال میں کھڑے ہیں مہمان کے، یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری طرح وہ عالم دین ہنسے کہ سارے گاؤں والے تو بیٹھے رہے، کچھ ہی تنجیالے جو کھڑے رہے۔ اب ہو سکتا ہے ان کے حساب سے کچھ، یا ہو سکتا ہے کہ وہ محافظ، مجھے نہیں معلوم انتظام کی بات، لیکن دین کی باتیں ابھی نہیں ہو رہی، دین کی باتیں ان کے حساب سے تب شروع ہوں گی۔ لیکن ایک فائدہ تو ہوگا، چونکہ انہوں نے ہمیں نہیں سنا تو ہمارے بارے میں کیڑے نہیں نکال پائیں، تو فتویٰ نہیں ہوگا، اتنوں سے تو بچ گئے الحمدللہ۔ باقی دیکھا جائے، باقی فتویٰ بتائیں گے تو مجھے بتائیں گے، اللہ انہیں بھی اچھا رکھے۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں اگر یہ سرحد پہ نہ کھڑے ہوں، نہ جانے ادھر سے کون سے حملے تمہیں بیٹھنے نہ دیں، کیونکہ آوارہ جانوروں کا بھی تو جھنڈ چلتا ہے۔ بیچارے وہ کھڑے ہیں تو تمہیں بچا رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، پانی بھی نہیں پوچھتے تم، چائے کا بھی انتظام نہیں کرتے تم، اسٹیج پہ چائے پلا رہے، چائے وہاں پلاؤ۔ معاف کرنا مجھے، یہ جو طریقہ ہے قطعی دین کے خلاف ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، حکم عام ہے جب قرآن پڑھی جائے تو غور سے سنو، وانصتوا، اور چپ رہو۔
سچ کہتا ہوں تم جب دین کی مجلس میں بیٹھا کرو، تم پان پڑیا جو کچھ بھی کھاتے ہو کھاؤ، اللہ کی قسم دین کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے ان گناہوں سے بھی دور رہا کرو۔ یہ وہ مجلسیں ہیں جہاں فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے بدبو کے ساتھ نہیں رکتے۔ جو ہم کھاتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اچھی چیزیں نہیں ہیں، کم سے کم دین کی مجلس میں بیٹھے ہو، تمہارے سامنے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا، تمہارے سامنے وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہے۔ تم مولوی بن کے دیکھتے، کاش ہماری جب کوئی برائی کرتا ہے کسی عالم کی تو ہم اس سے صرف ایک جملہ بولتے ہیں، کاش تیری اولاد میں کوئی عالم بنے۔ یہ بددعا نہیں ہے، دعا ہے۔ درد سمجھو ہم مولویوں کا، درد سمجھو۔ اور کیا درد سمجھو گے؟ میں ایک سفر پہ تھا دلی کے قریب غازی آباد میں، وہاں کے ایک بہت بڑی مسجد ہے، IAS IPS رینک کے افراد وہاں رہتے ہیں، وہاں ایک مسجد ہے، مولانا کا نام بتاؤں، نمبر دوں، پوچھ لینا۔ وہاں وہ امام تھے، لاک ڈاؤن کا دور آیا، امام بیچارہ مسجد میں، قوم گھر میں۔ رسول فرماتے ہیں کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، قبل اس کے کہ ہاتھ جدا کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انہیں لاک ڈاؤن میں اپنے مرنے کا بڑا ڈر تھا، مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے علماء جب جاتے تھے بیچارے تو کہتے تھے ادھر دور بتا دیجئے کیا موت خوشی آ رہی۔ سن لیجئے یہ میری بات، رسول نے فرمایا جب دو بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی تم دنیا کے سب سے ذلیل انسان بنو گے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ میری بات نہیں، رسول نے فرمایا کہ جب مسلمانوں میں دو برائیاں آئیں گی، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ موت سے محبت کا مطلب اور مجھے بہت سمجھاتی ہے۔ ہم سے کہنے لگے مولانا حالات اتنے برے آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہاری امامت کر رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کہنے لگے یہ مطلب نہیں ہے، تو میں نے کہا تمہارے جنازے پڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ سب مطلب ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا تمہارے بچوں کو پڑھا رہے۔ کہنے لگے ہم یہ پوچھ ہی نہیں رہے، تو میں نے کہا میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، ورنہ میں تو دعویٰ کر دیتا تم سب چلے آتے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم کو بیوقوف بنانے کے لیے تھوڑے جادو سیکھنا کافی ہے۔ یہ جو ہمارے علماء ہیں نا بیچارے، اللہ انہیں اچھا رکھے، آمین۔ ورنہ تمہیں تو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام، اور تم بن بھی رہے ہو۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بہت صاف لفظوں میں عرض کر رہا میں۔ تم اس سے کہنے لگے کہ حالات اتنے خراب ہیں، علماء کر کیا رہے ہیں؟ میں نے کہا سیدھی سیدھی بات تم سنو، تم یہ چاہ رہے ہو کہ مطلب علماء جو ہیں تمہارے حساب سے گھروں میں بیٹھے، یہی کہہ رہے ہو نا؟ کہ نا ہاں اب آپ سمجھے، اب آپ سمجھے۔ میں نے کہا جو لاک ڈاؤن میں 5 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، کہنے لگے ہم سے ایک بات کہنے لگے مولانا آپ لوگ کتنا ڈرتے۔ میں نے کہا کاہے؟ کہنے لگے ہم لوگ مسجد آتے تھے آپ دروازہ نہیں کھولتے۔ میں نے کہا جب کھلے تھے تب تم نہیں آتے تھے، بے شک۔ جب بند ہو گئے تو ہم سمجھے تم جب کھلے میں نہیں آئے تو بند میں کہاں آؤ گے؟ تو ہم نے بند کر کے رکھ دیے، ہمیں کیا معلوم تم آئے کہ نہیں آئے۔ بس میرے بھائی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میں بات عرض کر رہا تھا، مختصراً بات سن لو کہ دیکھو ایک بات بہت غور سے سن لو۔ تم سب یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ترقی ہو، سب چاہتے ہو، سب چاہتے ہو، کون نہیں چاہتا تم میں؟ سبھی لوگ چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ادھر سنیں، اسٹیج پر ہی آ رہے ہیں، آپ یہاں مقرر صاحب تقریر کر رہے ہیں، آپ ادھر متوجہ ہیں۔ آپ کے مہمان محترم آگے، میں اس کے بعد وہ جب چڑھیں گے میں بیٹھوں گا بھی نہیں۔ میری بات بہت غور سے سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے خوبصورت جو کتاب تھی وہ تمہیں دی، دنیا کے سب سے خوبصورت رسول تمہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ عمدہ زندگی گزارنے کا نظام تمہیں دیا۔ اگر اس کے بعد بھی تم دنیا کے خوبصورت انسان نہیں بن سکے، دنیا کے معزز انسان نہیں بن سکے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری ضمانت کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ بس میرے بھائی اب مہمان محترم آ چکے ہیں اور ہم تم سے کہہ بھی چکے تو تم گھبراؤ نہیں۔ مولانا قمر الزمان نے بیوقوف نہیں بنایا، بلایا ہے، آئے ہیں۔
ابھی تک تو آدھے کہے بیٹھے رہیے آپ، پتہ نہیں سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، ان کا خطاب اور بیان ہوگا. میں دو باتیں کہہ کے بات ختم کر رہا. پہلی بات یہ ہے کہ تم تک جو دین پہنچا، اس کو پہنچانے والی جو جماعت ہے وہ جماعت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا. میں نے کہا تم سے اس دور میں 3 لوگ تھے، ایک وہ جو ایمان پر، ایک وہ جو شرک پر، ایک وہ جو بیچ میں جو بیچ والے لوگ تھے. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتا دیا، جگہ جگہ بتایا. منافقین کے بارے میں کھل کے گا سورت اتار دی، لا جاک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. بے شک سورت اتار دی پوری کی پوری. مہمان کو آنے کا راستہ دے دو بھائی، ادھر سے لوگ ہٹ جائیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو مہمان ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں، یہ کونا خالی ہے. اور یہ ماحول خراب نہ کریں. جو انتظامیہ ہیں وہ اس پر فوراً کنٹرول کریں. یہ دین کی مجلس ہے، کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہے. شور بالکل نہ کریں آپ. سارے لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں. اسٹیج کے لوگ ماحول بالکل نہ خراب کریں. درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول کو بھیجا تو جو رسول کا دور تھا، رسول کا جو دور تھا نبوت کا دور تھا. نبوت کے بعد خلافت کا دور آیا، خلافت کے بعد امارت کا دور آیا، امارت کے بعد ملوکیت کا دور آیا، ملوکیت کے بعد بہرحال انتشار کے دور آتے گئے. وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے غلبے ہوئے علاقائی اعتبار سے، کبھی کبھی عالمی سطح، کبھی موقع ملے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں نے بڑے بڑے کام کیے دنیا میں. بس میرے بھائی، آزادی کے بعد سے شاید تم اپنا سبق بھول گئے ہو. تمہارے سامنے پھر ایک مرتبہ میدان ہے. تم کوشش کرو. جو بات مفتی ہلال صاحب نے کہی تھی کافی تھی وہ باتیں. اصلاح معاشرہ کو لے کر کے تمہاری شادیاں، سچ بتاؤ آج اگر مسلم قوم کی شادی دیکھی جائے، تمہیں لگتی ہے کہیں سے مسلم قوم کی شادی لگتی ہے تمہیں کہیں سے؟ ناچ گانوں کی محفلیں ان کے یہاں، ڈھول تماشے ان کے یہاں، رسم و رواج ان کے یہاں، خرافات ان کے یہاں، بدعات ان کے یہاں. لاکھوں روپے برباد کرتے ہو تم. ہم تم سے بالکل نہیں کہتے کہ تم شادی کے پیسے بچاؤ، مسجد بناؤ، مدرسے چلاؤ، بالکل نہیں کہتے. ہم تم سے یہ کہتے ہیں شادی میں بے تکے پیسے بچاؤ، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلاؤ، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری خریدو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی تہذیب سیکھو، اور معاشرے میں کھل کے زندگی گزارو. ایک رات میں 2-4 لاکھ روپے برباد کر دینا، پھر صبح قرضوں کی مصیبت سر پہ لاد لینا، یہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں. اس لیے شادیوں کو سادہ بناؤ. تم نے حدیث سن لی، اولیم ولو بشاد. اچھا یہ حدیث بہت سنتے، کچھ اور بھی بات ہے. اس قوم کو کچھ چیزیں ایک دم سے یاد ہوتی. ان اللہ غفور الرحیم، یہ یاد ہے؟ یاد ہے ان کو ان اللہ عزیز ذو انتقام نہیں یاد ہے. یہ بھول جاتے ہیں، بھولتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے بھولنے کی. اچھا جو بھول جائے تو 2 راستے ہیں، یا تو اشارے سے مان جاؤ، نہیں مانو تو ہے نا منوانے والے، منوا تو رہے تمہیں. صبح 8 بجے ایک فرمان آ جاتا ہے، تم مانتے ہو بیٹھ کر، مجبور ہو تم تو سو کے بھی نہیں اٹھتے تب تک جب تک فرمان آ جاتا ہے. صبح 8 بجے آتا نہیں آتا روزانہ ایک فرمان. شاید تم ابھی وہاں تک پہنچے نہیں، اللہ تمہیں پہنچا دے تو اچھا، جتنی جلدی پہنچ جاؤ. صبح 8 بجے تمہارے نام ایک فرمان جاری ہو جاتا ہے. طرح طرح سے تم جس طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے ہو، جس غفلت کا تم شکار ہو، تم اپنے لیے کوئی تدبیر نہیں کرتے. اللہ کی قسم یہ علماء نہ ہوتے، تبلیغی جماعت کا نظام ہے، جمعیت علماء کا نظام ہے، جماعت اسلامی کا نظام ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا نظام ہے. تم بتاؤ کیا عوام نے کام کیا اس میں؟ کس عام آدمی نے اس میں کام کیا؟ تمہارے یہ علماء نہ ہوتے، تمہاری یہ تنظیمیں نہ ہوتی، تمہاری شناخت مٹ چکی ہوتی. تم مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اترنے کی شکایت کرتے ہو. ارے تمہارے مینار گرا دیے جاتے اگر یہ علماء نہ ہوتے. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو تمہاری اولادوں کے نام پہچان میں نہ ہوتے، تمہارا تشخص مٹ جاتا، تمہاری حیثیت مٹ جاتی، تمہارا وجود مٹ جاتا. جن مشکل حالات میں تمہارے علماء آج بھی کام کر رہے ہیں اور تم انگلی اٹھاتے ہو.
کہ فلاں مولانا آئے تو 10,000 لیے، فلاں شاعر آیا تو 15,000 دیے. اور جب تم ناچ دیکھنے جاتے ہو تو صبح جو نئی گڈی لے کے آتے ہو اس کی شکایت نہیں کرتے کبھی؟ علماء نے تو کبھی شکایت نہیں کی کہ یار تم گئے تھے تم نے گڈی پوری اڑا دی. کبھی کرتے ہیں؟ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ تمہارے گاؤں کی حفاظت کرے. ناچ کا اعلان کر کے دیکھ لو، اگر رات 2 بجے جو وہاں کھڑے ہیں نا وہ یہاں ہوتے. بالکل جو وہاں کھڑے وہ یہاں ہوتے، اور بلکہ لگا کے کھڑے ہوتے کہ ہم سے آگے کوئی نہ آ جائے. ہاتھ میں گڈی ہوتی. تم کیا مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ بسواں میرے قریب میں ایک بینک ہے، کئی لوگ اس میں آتے رہتے ہیں. ہم نے پوچھا کاہے آئے؟ کہنے لگے کچھ نہیں حضرت، ایک چھوٹا سا کام تھا. مجھے معلوم تھا کہ ان کا ناچ ہے، نئی گڈی لینے آئے. مجھے معلوم، بینک کا مینیجر مجھے بتاتا ہے یہ سب بات. تم مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہو. فرق یہ ہے کہ یہ سیدھے ہیں، کہتے نہیں. میں سیدھی بات نہیں کہتا، مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں، کوئی ذرہ برابر ڈر نہیں. میرے نزدیک علماء سے زیادہ معتبر نہ کوئی جماعت ہے اور نہ ہوگی. اسی طرح مذہب اسلام میں صحابہ سے معتبر نہ کوئی جماعت ہے اور نہ کوئی ہوگی. صحابہ کی قسم قرآن کھاتا ہے. شروع کرو اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. ایک ترجمہ ہے، سینکڑوں ترجمے ہیں. اور تمہیں چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول، اس کے بعد خلافت میں حضرت ابوبکر، اس کے بعد امارت میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. یہ ترتیب رسول نے نہیں بنائی، قرآن نے بنائی. میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے تمہیں سنائی. محمد الرسول اللہ والذین معہ حضرت ابوبکر، اشداء علی الکفار حضرت عمر، رحماء بینہم حضرت عثمان، تراہم رکعا سجدا حضرت علی. جن کے پیر میں کانٹا چبھا، لوگوں نے کہا نکلے گا کیسے؟ کہا جب یہ نیت باندھیں گے تب نکلے گا. تم کیا جانو صحابہ کی عظمت؟ اللہ کی قسم تم پڑھتے ہی نہیں. تم سے تو میں کہوں تمہارے گھر میں قرآن تم نہیں پڑھتے. تم نے سیرت کس کی پڑھی ہوگی؟ تمہارے مجمع میں کوئی ہو تو کھڑا ہو کے قسم کھا کے بتائے کہ میں نے حضرت ابوبکر کی سیرت پڑھی ہو تو بتاؤ. حضرت عمر ایک صاحب اس سے کہنے لگے مجھے حضرت عمر بہت پسند ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات، ماشاءاللہ، سینے سے لگا لے، تمہیں تو ہم چوم لے. کہنے لگا رکیے، کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی حضرت عمر کو تو دیکھ نہیں سکے، ان جیسے جذبات والے کو تو دیکھ لیا، سینے سے لگا لے. پھر میں نے ان سے کہا اچھا میں تو سمجھ ہی گیا تھا. اچھا تم لوگ جب بات کرنے آتے ہو تو ہم لوگ تھوڑا سا منہ کھول دیتے، تم سمجھتے یہ بے وقوف ہے. ایسا نہیں ہے، ہم منہ اس لیے کھول دیتے تاکہ تم اپنی بے وقوفی اور بتاؤ. تم کیا ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ اگر سمجھتے ہو تو میں صاف کر دوں کہ یہ مولوی تم سے کھیل جاتے ہیں، اس لیے بچے رہا کرو. مولویوں کا راز تھا، میں نے بتا دیا، معذرت ہے، معاف کیجئے گا آپ حضرات، لیکن سچائی یہی ہے. میں بس ختم کر رہا بات. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مجھ سے کہنے لگے مجھے حضرت عمر بہت پیارے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن حضرت عمر کی تمہیں پسند ہے، ابھی نچنیا پسند آ جائے تو پھٹے نچے. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے پھٹا نچا پہلے اس میں کپڑا لگا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا؟ بولے ارے مولانا آپ تو جانتے ہیں پیون لگانا سنت ہے. میں نے کہا عجیب احمق آدمی. پہلی بات تو پیون لگانا سنت نہیں ہے، بالکل صاف سن لو. انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے، بات صاف سن لو. کھانے کے بعد میٹھا نمکین کھانا جو جھگڑا ہو تم حل کرنا، ہم نہیں حل کرتے. تم ہی کھلاتے ہو، جو کھلا دو سب سنت ہے، ہم نہیں کھلاتے. یہ باتیں ہمارا ہوتی نہیں، سنت نہیں ہے. یہ آداب نبوت میں ہے، سنن نبوت میں نہیں ہے. اس میں فرق ہے. علماء کے پاس تفصیل سے بیٹھ معلوم ہوگا. تمہیں تو اپنے اللہ کے نام بھی نہیں معلوم. کھاؤ قسم تم کو اپنے اللہ کے 10 نام یاد ہے. کھاؤ قسم. رسول نے فرمایا من احسا للہ من احسا دخل الجنہ ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ من احسا دخل الجنہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے 99 نام ہیں، 100 ہیں مگر ایک کم ہے. جو انہیں یاد کر لے جنت چلا جائے. کاش تم نے 10 ہی یاد کر لیے ہوتے. ابھی نچنیا کے پوچھوں بتاؤ گے؟ 10 یاد کر لیے ہوتے. 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 10 یاد ک
50 بتاؤ گے فلاں نچنیا فلاں نچنیا فلاں نچنیا، پتہ نہیں ہوتا وہ نچنیا ہرے رنگ لے تو ہرے ہرے، پیلے رنگ لے تو پیلے پیلے، کالے رنگ لے تو کالے کالے، شکل اللہ نے خوبصورت دی، نچنیا کے چکر میں بالکل ہل بنے بیٹھے۔ اچھا جب وہ آ رہے ہوتے تو بال ادھر جا رہے ہیں، وہ سب ادھر صاف ہے۔ ایک صاحب مجھے مل گئے، تھوڑا بے تکلف تھے، یہ سب صاف تھا ان کا، اور یہ ایسے گھوم کے اوپر سے پورا گھونسلہ بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیوں اتنی جلدی میں تھے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی جب بال کٹوانے گئے تھے تو فرصت سے کٹوا لیتے، جلدی آئے گی تھی۔ ہم سمجھے بھائی جلدی ہوگی، اتنے کٹ پایا کہ ان کو کام پڑ گیا۔ اب جانا تھا میدان جہاد میں تلوار لے کے، تو بچ گئے تو آ گئے آپ کے سامنے، نہ اتنے ہی بال کٹے تھے۔ ہم نے تو صحابہ کو سنا تھا کہ ایک صحابی غسل جنابت کرنے جا رہے تھے، جو فرض ہے غسل جنابت، غسل جنابت کرنے جا رہے تھے، اعلان ہوا مسلمان ہار رہے ہیں، غسل جنابت دور رکھا، تلوار اٹھائی، میدان جنگ میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ نے ان کو فرشتوں سے غسل دلا دیا۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، ارے تم نے صحابہ کے بارے میں کیا نہیں کیا ہے؟ تم جیسے خود ہو ویسے سمجھتے ہو صحابہ تھے؟ صحابہ اللہ کی قسم ایک الگ سے سانچے میں بنائی گئی قوم تھی، جن کو تم تب نہیں جان سکتے۔ تمہیں معلوم ہے ایک صحابی ہے، شہید کیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہاں خبر دینے والا کوئی نہیں، میری موت کی خبر نبی تک پہنچا دینا۔ پہنچائی کہ نہیں پہنچائی اللہ نے؟ ارے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی اللہ نے؟ آپ صحابہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اللہ معاف کرے میرے بھائی، تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر کے ختم کر رہا، تم طے کرو کہ تم اللہ کے نام یاد کرو گے، تم اپنے محمد کے نام یاد کرو گے، تم صحابہ کے۔ میں تم سے ایک سوال پوچھوں، عشرہ مبشرہ جانتے ہو؟ وہ 10 صحابی جو دنیا میں جنتی ہیں، جانتے ہو ان کے 10 کے نام؟ جانتے ہو؟ تم تصور کرو کہ تم کیا جانتے ہو دین کے بارے میں، پھر تم تنقید کرتے ہو ان ہیروں پر، ان موتیوں پر، ان لوگوں پر جو اس دین کو، قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے سب قربان کیے بیٹھے۔ اللہ کی قسم کر، علماء نے لکھا ہے کہ کسی عالم کے سامنے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ تم تو اتنے بدتمیز ہو کہ زبان درازی کرتے ہو، جھوٹا اور مکار بولتے ہو، عیار اور چالباز بولتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مسلمان کوئی لعنت بھرا جملہ بولتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں، وہ جملہ آسمان پہ جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جملہ واپس زمین پہ آتا ہے، دائیں بائیں گھومتا ہے، جب دیکھتا ہے پھر اس کی طرف جاتا ہے جس پر لعنت کی گئی، اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس پہ پڑتی ہے، اور اگر اہل نہیں ہے تو کہنے والے پہ واپس پلٹ جاتی ہے۔ یہ جو تم گالیاں دیتے ہو علماء کو، اللہ کی قسم علماء کو نہیں دیتے، تم اپنے آپ کو دیتے۔ یہ جو تم لعنت کرتے ہو علماء پہ، اللہ کی قسم تم انہیں چور کہو، بیمان کہو، لٹیرا کہو، مکار کہو، یہ سارے جملے تمہارے اوپر فٹ ہوتے ہو، علماء پہ ایک جملہ فٹ نہیں ہوتا۔ اگر یہ چور اور مکار ہوتے تو یہ مکتب تمہارے، یہ مدرسے تمہارے، یہ مسجدیں تمہاری، کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ سچ بتاؤ تمہارے پاس کیا بچا؟ ابھی تمہارے مجمع سے ایک عام آدمی کو پکڑ کے میں کہہ دوں، اتنے بڑے مجمع میں کہہ دوں، شاید 10 آدمی نکلے جن کی سورہ فاتحہ صحیح ہے، شاید اتنے بڑے مجمع میں اگر 2000 لوگ بیٹھے ہو، شاید 100 لوگ نکلے جنہیں سورہ یاسین یاد ہے، شاید اس مجمع میں 200 لوگ نکلے جن کو آیت الکرسی یاد ہے، شاید اس مجمع میں 10 لوگ نکلے جن کو سورہ رحمان یاد ہو۔ مجھ سے کہنے لگے میں حضرت عمر سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے پوچھا وجہ، کہنے لگے وہ بہت غصے والے تھے۔ میں نے کہا تیرے ہٹ گئے کیا؟ ارے قرآن پاک میں کیا ہے؟ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ حضرت عمر کتنے غصے والے تھے معلوم ہے؟ رسول کا انتقال ہوا، تلوار لے کے میدان میں آ گئے کہ جو کہے کہ محمد مر گئے میں گردن مار دوں۔ حضرت ابو بکر پیچھے سے آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولے عمر محمد تو مر چکے، جملہ سننا میرا، اور تم اصل میں ہو سکتا ہے میرے اس جملے کا تم کچھ اور مطلب نکال لو، اس لیے بات سن لو۔ انسان ابدی مخلوق ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ مرنے کا مطلب اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں چلے جانا، یہ مطلب ہوتا ہے۔
سمجھ گئے؟ اب ہم میری تقریر کے بعد فتوے نہیں دینا، میرا نمبر لے لینا، مجھ سے پوچھ لینا، بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں، دلیل دیے دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں اندر تشریف لائے، رسول اللہ کا چہرے انور مر جانے کے بعد، انتقال ہو جانے کے بعد ڈھپا ہوا تھا، انہوں نے چادر سر سے ہٹائی، ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا حضرت ابوبکر نے، اللہ کی قسم اگر ہم سب کی جان کے بدلے آپ کی جان بچتی تو ہم آپ کی جان بچا دیتے۔ نہیں کہا تھا رسول حضرت ابوبکر نے؟ بالکل کھلی دلیل دیتا ہوں۔ علماء سمجھتے ہیں میری بات کو، تم تماشا مچاتے ہو ہماری باتوں کا، تم سمجھتے نہیں ہو، تم گندگی پیدا کرتے ہو۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا سنو وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، آگے کہا من کان یعبد اللہ فإنہ حی من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ میرے جملے نہیں ہے، حضرت ابوبکر کے کلمے ہیں یہ۔ تفصیلات میری ہو گئی، اللہ تمہیں اچھا رکھے، تم جلسہ بڑا خوبصورت کراتے ہو، الحمدللہ، اللہ تمہیں مبارک کرے، تم علماء بھی خوب بلاتے ہو، اچھی بات ہے، ضیافت بھی خوب کرتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ وقتی چیزیں ہیں، تمہاری زندگی کا مدار اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول اس کی شریعت ہے، طے کرو انشاءاللہ اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، رسول کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، گھر جائیں گے سلام کو رواج دیں گے، گالی گلوچ سے دور رہیں گے، جھوٹ غیبت سے دور رہیں گے، خرافاتی شادیوں سے دور رہیں گے، کھڑے ہونے کے کھانے کی نوبت آ جائے نہیں کھائیں گے۔ بہرحال آگے کے بعد علماء تم سے کراتے رہیں گے، بس اتنا میرے بھائی تم سے تعلق ہے، کھل کے میں جو بات میں کہتا ہوں بہت سی جگہوں پہ شاید کہوں یا نہ کہوں، کہہ دیتا ہوں، بس میرے بھائی جو باتیں میں نے عرض کی طے کرو، اس پر تو عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم سے پہلے مولانا مفتی صاحب نے جو باتیں کہیں، اس کے بعد میرے بعد حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، ان کا خطاب ہوگا، طے کرو جم کر بیٹھنا، یہ تمہارے مہمان ہیں، ان کی قدر کرو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رسول نے فرمایا اگر اللہ کو یقین کے ساتھ مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو تو اپنے مہمان کی عزت کرو۔ ہم سب کے مہمان ہیں حضرت والا، ان کا اکرام یہ ہے کہ ان کی باتیں غور سے سنو اور طے کرو ایک ایک بات پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور انتشار خرافات سے دور رہو، مسجدیں آباد کرو، مدرسے آباد کرو، گھروں میں قرآن کی تعلیم کو فروغ دو، گھروں میں دسترخوان بچھا کے کھانے شروع کرو، چھوٹے بڑے کا ادب و احترام عزت کرو، اچھے اسلامی نام رکھو، گھروں میں دین کی باتیں کرو، اللہ کی باتیں کرو، رسول کی باتیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی باتیں کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔